بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل پر اور ان کے پیارے صحابہ پر، اے میرے اللہ ہم سب پر جو آپ کی یاد میں ہم آج کا عمل کر رہے ہیں اپنی فلاح کے لیے، اس دنیا کی آسانی کے لیے، میرے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا کار نہ ہو، جس نے غلطی نہ کی ہو۔ انسان کا دوسرا نام خطا کار ہے۔ اس زیرو اس دنیا پر آنے سے پہلے اللہ کے ہاں صرف دو مخلوقات تھی، ایک تھی ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق تمام ملائکہ کو کہا جاتا ہے اور ناری مخلوق تمام جنات کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ نے دو مخلوقات بنائی تھی، اور اس کے بعد تیسری مخلوق یہ حضرت انسان کو بنایا۔ تو جب اس انسان کو بنایا تو جو نوری مخلوق تھی انہوں نے کہا کہ اللہ ہم بڑی آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کا بڑا شان اور کبریائی بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی؟ تو جنات جو تھے نوری مخلوق، انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسان اس کائنات کے اندر اس دنیا میں یہ فتنہ فساد کرے گا، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ اختلافات شروع ہو گئے، لیکن میرے اللہ نے بتایا، میرے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے علم ہے، جو میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ وہ اتنے اچھے لوگ ہوں گے، وہ اتنی عاجزی والے ہوں گے کہ آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے جسم کو تیار کیا۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ کھنکریالی مٹی سے بنایا گیا، جو انسان کے وجود کے اندر جز ہے، آگ، ہوا اور مٹی، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس کے اندر ہوا بھی ہے اور اس کے اندر آگ بھی ہے اور یہ مٹی بھی ہے۔ مٹی کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے اور آگ گرم ہوتی ہے۔ انسان
آگ کی طرح بھی ہوتا ہے، مٹی کی طرح نرم و نازک ہو جاتا ہے، اور یہ ہوا بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب انسان کا وجود بنایا تو تمام فرشتے اور تمام جنات یہ دو ہی مخلوقات تھی۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے اس بندے کو سجدہ کرو، اس کا تعظیمی سجدہ، اس کا ادب کرو۔ تو سب سجدے کے اندر چلے گئے، لیکن ان کے اندر جو سب سے زیادہ قابل، زیادہ پڑھا لکھا، اپنے آپ کو استاد کہنے والا، اس نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا شان مجھ سے کم ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بس تکبر آتے ہی اللہ نے اس کو لعنتی بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس بات کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خواہ جس خاندان سے اس کا تعلق ہو، جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، لمبی داڑھی ہو، حافظ قرآن ہو، ساری زندگی مصلے پر کھڑا ہو کر روتا رہا، لیکن یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس سے بچو۔ اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ 1 گلاس پانی، اور سوموار کا آج دن ہے، اس عمل کو ضرور کر لینا۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک آدمی نے 101 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھ کر دم کر دیا پانی پر، اور سب گھر والوں نے پانی کو پی لیا۔ پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے غیب سے مدد آنا شروع ہو گئی کہ اتنا رزق آیا، اتنا رزق آیا، کیونکہ یہ 2 نام اللہ کے نام ایسے ہیں کہ جس گھر کے اندر پڑے جاتے ہیں اور انسان کے وجود کے اندر یہ چلے جائیں تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے رزق کی۔ یا غنیو یا مغنیو، تھمب نیل پر آپ کو یہ دونوں اللہ کے نام مل جائیں گے۔ آج ہی 1 گلاس پانی لو اور اس عمل کو ہر صورت میں کر لو، انشاءاللہ آج سے ہی آپ کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔